آئی ایم ویری گریٹفل. مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا ہے جوہر سلیم نے، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے بیفور وی گو انٹو دس تھنگ، 12 جون ایران اور اسرائیل حملے سے پہلے ایک اجلاس ہوتا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا، جس کے 35 ممبر ہیں. ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے. 11 ممالک جن میں پاکستان شامل تھا انہوں نے ابسٹین کیا اس میں ووٹ کرنے سے، جہاں پر دوسری جانب چائنا اور رشیا نے ایران کے سپورٹ میں ووٹ کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ کسی بھی قسم کی کوئی پروف نہیں ہے ایران کے اندر ایز فار ایز نیوکلیئر پرولیفیکیشن کو لے کر. 60% آف یورینیم کے جو خدشات تھے وہ بھی نہیں ہیں. تو سر پھر یہ جنگ شروع کیوں کی گئی؟ دیکھیں یہ تو ہیں سارے اس طرح تو پھر انٹرنیشنل لا بھی جو ہے وائلیٹ کی گئی، کیونکہ اگر وہ لیٹ سے ریزولوشن ان کے خلاف، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کر بھی دیتا ہے آئی اے ای، جو کہ انہوں نے خیر کیا بھی، لیکن لیٹ سے کہ اگر وہ یہ دیکھ بھی لیتا کہ ایران کوئی میجر وائلیشنز میں ملوث ہے، پھر بھی وہ یہ حق نہیں دیتے کسی ملک کو کہ وہ جا کے اٹیک کر دے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی یونائٹڈ نیشنز تو نہیں ہے. تو وہ اسی طرح یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے، ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور سوورینٹی کی. اب وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اب ہم اصل میں آ جاتے ہیں جو اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن ہے اور جو ان کے مقاصد ہیں. تو جہاں تک اسرائیل اور امریکہ کے اس میں مقاصد تھے، جو کہ ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ کوارڈینیشن ہے اس میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو 60 دن کا ٹائم دیا تھا، جو الٹیمیٹم دیا تھا جب انہوں نے علی خامنہئی کو خط میں لکھا تھا کہ آپ کو 2 مہینے کا وقت دے رہے ہیں، نہیں تو آپ اسٹرائکس کریں گے. تو اسٹرائکس پوری 61 ڈے کو ہوئی ہیں، 61ویں دن ہوئی ہیں. اور جو ہے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ایک وقت پہلے 3 راؤنڈز میں تو اچھی خاصی بات چیت آگے بڑھ رہی تھی. اس میں ان کو 20-30 کی تھوڑی سی اجازت بھی امریکہ دینے پہ تیار تھا کہ وہ 3.5% تک یورینیم کو افزودہ کر لیں. لیکن بعد کے ڈائلاگز میں ایک دم انہوں نے بالکل رویہ بدل لیا اور بالکل لچک ختم کر کے کہا کہ نہیں، 0% انریچمنٹ کہ آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے. جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اپنے انریچمنٹ پلانٹس جو ہیں وہ ڈسیبل کرنے پڑتے، اور سارے یہ جو سینٹریفیوجز ہیں جن پہ سارا جھگڑا ہے اس وقت، جو ہزاروں کی تعداد میں ایران کے پاس ہیں، اور جن کی وجہ سے ایران کے پاس ایک کیپیسٹی ہے، ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ کسی وقت نیوکلیئر ویپن کیپیسٹی حاصل کر سکتا ہے. تو اب جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے وہ اصل میں 3 تھے. ایک آبجیکٹیو تو اسرائیل کا یہ تھا کہ ظاہر ہے ان کی یہ ایران کی جو یہ کیپیبلٹی ہے، اب وہ ان کی انٹینشن کو ہم الگ کر دیتے ہیں اس بات سے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے ایران کے. نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اس میں علی خامنہئی کا یہ فتویٰ بھی تھا کہ یہ شرع کے خلاف ہے، جی شرع بالکل فتویٰ بھی ہے اس میں. اچھا اب بالکل، تو اس کے باوجود جو ہے یہ ان کی انٹینشن ہے، لیکن کیپیبلٹی تو ان کے پاس وہ جو اگر آپ انرچ کرتے رہیں تو آپ 60% پہ پہنچ جائیں، اور پھر اس کے بعد 60 سے 90 تو پھر بہت آسان ہوتا ہے. 60% تک جانے میں وقت لگتا ہے، بہت زیادہ سینٹریفیوجز آپ کو کی تعداد میں چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہیں. تو ایک تو وہ کیپیبلٹی ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی وقت اگر ایران کی انٹینشن بن بھی جائے تو وہ نہ کر سکے. تو اس میں وہ ظاہر ہے ان کے وہ ڈسٹرائے کرنا چاہتے تھے ان کے پلانٹس، جو کہ انہوں نے ان کے انسٹالیشن پہ حملہ کر کے کچھ حد تک تو وہ تباہ کیے بھی ہیں وہاں پہ، کچھ جو ہے نا وہاں پہ ان کی تنصیبات. اب دوسرا جو آبجیکٹیو ان کا وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ سامنے آیا تھا پچھلے کچھ دہائیوں میں. اور ریجنل پاور کیسے سامنے آیا تھا؟ وہ اس طرح کہ ایران نے جو مزاحمتی گروپس کو سپورٹ کر رہا تھا، جس طرح حزب اللہ، جس طرح حماس، جس طرح ہوتیز، جس طرح سیریا میں ان کی پرو سیرین ایک حکومت تھی، تو اس سے ان کی ایک پروجیکشن آف پاور ہوتی تھی ایز اے ریجنل پلیئر. اور یہ ساری جو وہ مزاحمتی گروپ وہ ہیں جو اسرائیل کے اراؤنڈ ہیں سارے، تو اسرائیل ان سے خطرہ بھی محسوس کرتا تھا، اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایران کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں، کہ اگر ابھی ایران پہ آپ نے حملہ کیا تو سب سے پہلے یہ آپ کے اوپر راکٹ برسائیں گے اور حملے کریں گے. تو پہلے تو انہوں نے سسٹمیٹکلی اس کو تباہ کیا. اب وہ ایران کی اپنی کیپیسٹی اندر بھی تباہ کرنا چاہتے تھے بالکل، جو جس طرح آپ نے دیکھا ان کی ملٹری ہائی کمانڈ جو لیڈرشپ ہے، سائنٹسٹ اینڈ آل دیٹ، ٹھیک، اور سائنٹسٹ اور سارا. اچھا اب جو تیسرا آبجیکٹیو ہے ان کا وہ کیا ہے؟ وہ جو لانگر ٹرم آبجیکٹیو ہے وہ ان کی پریفرنس ہوگی، اور کوئی امیجیٹ آبجیکٹیو نہیں ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جائے وہاں پہ
جو بھی ہے رجیم اس کی جگہ پہ کوئی ایسا رجیم آ جائے جو کہ ان کی طرف زیادہ فرینڈلی ہو یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہو. جس طرح کہ دیکھیں سیریا میں انہوں نے کر لیا, جو ابھی وہاں پہ رجیم ہے وہ اس وقت ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ حالانکہ اس میں بھی بہت سال لگے سیریا میں کرنے میں بھی, آپ نے دیکھا کتنا زیادہ ریزسٹنس تھا وہاں پہ, بٹ ایونچولی وہ ہو گیا. اس میں امریکہ نے اور اسرائیل نے اس میں کافی رول پلے کیا آخر میں. تو یہ ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے. اچھا اب جو جنگ کے حقائق ہیں اگر اس پہ آ جائیں اس وقت, تو اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سے تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا غلط سمجھ بیٹھے تھے کہ ایران کی جو ڈسٹنس ہے وہ شاید اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گیا ہے. میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ہے جو آپ یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرینس پہ کہ تل اویو میں آگ لگ رہی ہے, وہاں پہ بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں, وہ کاسٹ تھا جو اسرائیل کو معلوم تھا کہ یہ ان کو بیئر کرنا ہوگا, کیونکہ 90% کو وہ روک لیتے ہیں, انٹرسپٹ کر لیتے ہیں ان کی جو 3 لیئر ڈیفنس ہے, لیکن 10% اس میں سے گزر جاتے ہیں. لیکن ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کافی ڈپلیٹ ہو گئی ہے. اب جو اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 300 سے لے کے صرف 1300 میزلز رہ گئے ہیں, پہلے وہ 2 سے 3000. تو اگر اب دیکھیں اگلے آنے والے دنوں میں اگر وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں سے وہ ظاہر 90% تو ویسے ہی انٹرسپٹ کر لیتے ہیں, تو اگر ان کی بھی بڑی تعداد کو استعمال کر لیتے ہیں پھر ایران کی پوزیشن کیا رہ جائے گی. ان کے پاس ایئر فورس تو کوئی ہے جو کہ اسرائیل کے پاس بہت ہی جدید ہے, F-35s ہیں, F-15s اور 16s ہیں لیٹسٹ بلاک کے. تو وہ اور اس وقت وہ اپنی لٹرلی ایٹ ول جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں جہاں پہ بھی وہ چاہتے ہیں, ایران میں جن تنصیبات پہ بھی چاہتے ہیں, بے شک وہ آئل ریفائنریز ہیں, بے شک وہ ان کی ٹی وی اسٹیشنز ہیں, جس طرح کی بلڈنگز ہیں, کیونکہ کوئی ایئر ڈیفنس اس وقت ان کا جو S-300 سسٹم تھا ایران کے پاس رشیا سے لیا تھا وہ خاصی حد تک مفلوج ہو گیا ہے, باقی بھی ایئر ڈیفنس انہوں نے تباہ کر دیے. تو اس وقت ایک لاپ سائڈڈ وار ہے جس میں ان کا پلہ بہت بھاری ہے. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ امریکہ کا وہ تھریٹ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے, جس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ B-2 بامبرز جو ان کے ہیں جو صرف دنیا میں ان کے پاس ہی ہیں, اس طرح کا جہاز جس سے وہ بنکر بسٹر بوم جو 30,000 پاؤنڈ وزنی بوم ہوتا ہے, جو کہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ ایران کی یہ نیوکلیر انسٹالیشن ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا کہ وہ ان کو خاصی حد تک تباہ کر سکتے ہیں, وہ مسلسل اگر ایک کے بعد جائیں تو وہ اس کی دھمکی ہے. تو ابھی جو آپ نے دیکھا کہ اس سب کے بعد جب ایران شروع میں تو مذاکرات وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈر ڈیورس نہیں کریں گے اور جب تک یہ سارا کچھ رکتا نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے اشارے دیے کہ کر بھی لیں گے اور آخر میں وہ مان گئے ایران. لیکن اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ انڈر دا شیڈو آف اور انڈر دا تھریٹ آف امریکاز جوائننگ دا وار ہو رہے ہیں. تو اس میں ایران کی پوزیشن ہے ایک پوزیشن آف ویکنس سے وہ اس مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں. اب لاسٹ پوائنٹ جو میرا یہ ہے کہ یہ بھی میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے کہ اس میں چائنا اور رشیا کی پوزیشن بھی بہت اہم ہے, بیکاز ایران ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی ہے رشیا کے ساتھ بھی, اور چائنا کے ساتھ ایک اکنامک جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی. رشیا کو تو وہ ڈیفینس ویپنز بھی, یہ میزلز اور ڈرونز بھی دیتے رہے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہاں پہ یوکرین میں. تو وہ نہیں چاہیں گے, وہ والے ملک وہ ایران کو بالکل ہی کمزور کر دے اسرائیل اور ان کی کیپیسٹی بالکل ہی ختم کر دے یا وہاں پہ کوئی رجیم چینج کی طرف چیزیں جائیں.